السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے بعد پنجاب اور پختونخوا حکومت میں تلخیاں بڑھ گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایک خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔ آج اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سواتی نے بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناروا سلوک کا ذکر کیا، جبکہ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کا یہ وزٹ جس کے آفٹر شاکس اب بھی دیکھے جا رہے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس وقت پی ایم ایل این کے دو اسپیکرز نیشنل اور پنجاب اسمبلی میں اپنی اپنی اسمبلیز چیئر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دونوں کے اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کو ڈیل کرنے کے طریقے میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب کا لہجہ تھوڑا سخت دکھائی دیتا ہے۔ بجٹ سیشن میں تحریک انصاف کے 26 اراکین کی معطلی کا معاملہ ہو، اب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورے کی کنٹروورسی ہو، تو ہم آج انہی سے بات کریں گے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان وہ رول ادا کیوں نہیں کیا جا رہا جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قانون سازیاں جو پنجاب اسمبلی نے منظور کیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہو یا پھر پنجاب پراپرٹیز آنرشپ آرڈیننس 2025 ہو، ان سب پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس میں بیوروکریسی کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایلیگیشن پی ایم ایل این کے تمام ادوار میں لگتے آئے ہیں۔ کیا یہ درست ہیں؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریسنٹلی آپ کی جو جاب ہے اس پہ سب سے زیادہ جو اعتراض نظر آ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کل بھی پریس کانفرنس کی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کرمنل آفینسز میں انوالوڈ تھے وہ بھی آ گئے، گملے توڑ دیے، توڑ پھوڑ کی، لیکن بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی غالباً آپ کو خط لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل آفس کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں ان کو، اور دوسرا یہ کہ یہ شایان شان نہیں ہے کہ 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ آتا ہے اور اس کی کابینہ کے لوگوں کو مین ہینڈل کیا جاتا ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ فالٹ پھر کہاں پیدا ہوا؟ دیکھیں نا مزمل، میں نے یہ بات بڑی وضاحت سے کل کہی۔ میرے پاس لیڈر آف اپوزیشن آئے اور ان کے ساتھ وہ ہمارے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھے، اور ان کے ساتھ ایک طے پا گئی چیزیں کہ کیسے ان کا یہ ایونٹ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ صحیح۔ اینڈ آئی انسٹرکٹیڈ دی اسمبلی سیکریٹریٹ ٹو گیو دا کوپریشن ایٹ فلسٹ۔ میں نے حتیٰ کہ یہاں تک آرڈر کیا کہ وہاں پہ پولیس یونیفارم کی پریزنس نہیں ہوگی، ٹھیک، جسٹ ٹو میک اٹ لک مور ہاؤس آف پیپل، عوام کا گھر ہے، جمہوریت کا گھر ہے۔ اور وہ آئے، شوق سے آئے، اور مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کی بیس ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہو۔ میں اس بات کا بڑا مداح تھا کہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر، میاں نواز شریف سندھ کا ہاری، وہ سارے نعرے مجھے بڑے دل فریب لگتے تھے، بڑے میرے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ صحیح۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کو خیبر پختونخوا ہمارا حصہ ہے، ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، اور کیوں نہیں ان کے وزیر اعلیٰ کو یہاں ویلکم ہونا چاہیے۔ لیکن اسمبلی کا ایک مشکل اسمبلی کی یہ ہے کہ اٹ از ٹوٹلی ریگولیٹڈ بائی ایوری سنگل تھنگ، ہر ایک کام۔ اچھا، اسمبلی کے گیٹ سے انٹر کس نے ہونا ہے؟ وہ آتھورائزڈ پرسنل نے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کس طرح سے جائے گا، اس کا پاس ہے رولز کے تحت ہے، وہ کس جگہ پہ جائے گا رولز کے تحت ہے، ٹھیک۔ اب یکدم وہاں پر ایک جو انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ دس ایکس نمبر آف پیپل آئیں گے، انسٹیڈ آف دوز ایکس نمبر آف پیپل مینی ان آتھورائزڈ پرسنز وانٹڈ ٹو کریش دا گیٹ۔ اب اس کریش گیٹ میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد اندر آ جائیں اور وہاں پہ کوئی رینسیک کر دیں، کوئی آرسن کر دیں، who will be responsible؟ لیکن یہ لسٹ تھی پہلے آپ کے پاس؟ بالکل، دیکھ سینگ دا لسٹ، وہ لسٹ ہمیں لیڈر آف اپوزیشن نے دی۔ اچھا، تو کتنے لوگ تھے اس پہ اور کتنے زیادہ آ گئے؟ اس میں نمبر جو تھا انہوں نے ہم نے یہ بھی الاؤ کیا کہ صرف آئی ڈی کارڈز ہمیں آپ دے دیں، کیونکہ اینی پرسن وداؤٹ آئی ڈی کارڈ اس کو ہم اسمبلی میں چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کا پاس بننا ہے، اس کے رولز ہیں۔ تو unless a person is known that he is Muhammad Ahmed, son of Muhammad Ali, resident of such and such, we have to keep that data. صحیح۔ اس کے بغیر ہم اسمبلی پریمیسز میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اندر آئیں۔ اب وہ اسمبلی از این اوپن گیٹ، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ وہاں پر کوئی بھی پاکستان کا شہری اپنے آئی ڈی کارڈ اور اپنی اسکریننگ کے بعد اندر جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہے اسکریننگ کرنا، وہ ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے
کہ ملک کے اندر حالات کیا ہیں, بالکل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, سیکورٹی کی سچویشن کیا ہے. تو آبویسلی کے پی چیف منسٹر از اے ویری امپورٹنٹ پرسن. جی, اگر خدا نخواستہ کو مس ہیپ اسمبلی میں ان کے ساتھ وہاں پر ہو جائے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جن کا صحافت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, ان کو فری پاس تھا, وہ اندر آ گئے, انہوں نے ڈیروگیٹری سوالات کیے. بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اچھا, ان لوگوں کے نام موجود ہیں. ہماری جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے صحیح, اس نے ان جرنلسٹ کو جنہوں نے وہ سوال کیے ہیں وہ اسمبلی کی گیلریز کے ساتھ ان کی رپورٹنگ ایک بڑے عرصے سے رپورٹنگ ہے. اچھا, دیٹ کوڈ بی سین آن دا ٹی وی کیمرا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو سبسٹینشیٹ نہ ہو سکتی. دیٹ کوڈ بی سین آن دا ٹی وی کیمرا کہ وہ کون صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں. ہی از اے نون پرسن, ہی از اے رپورٹر, اینڈ ہی از ایسوسیٹیڈ ود ون آف دا ویری ڈیجیٹل میڈیا سے ہیں. انہوں نے وہ سوال ان سے کیے نہیں, صرف ڈیجیٹل میڈیا سے ان کا تعلق نہیں ہے. دیر از ون جرنلسٹ بائی دا نیم آف بلال. بلال صاحب نے بھی ایک سوال ان سے کیا. میں نے خود وہ ساری اسکرینز دیکھی ہیں. آئی ہیو سین دیٹ. اب اگر وہ یہ سوال کر رہے تھے ان سے, بڑا غلط سوال تھا, نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ نیدر وی آسکڈ ہم ٹو ڈو دیٹ نور ہمیں ان کے اس کنڈکٹ کا. ہم سے جب میرے سے وہ سوال کرتے ہیں, وہ مجھ سے کیسے سوال کرتے ہیں؟ مجھ سے انہوں نے 20 بار اتنے مشکل اور اوفینسو سوال کیے ہیں. دا سیم جینٹلمین ہیڈ پٹ می ٹو دا کوسچنز آف ماڈل ٹاؤن, جو جے آئی ٹی کی رپورٹس تھیں. وہ بلو دا بیلٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو وہ دیکھیں بات سنیں. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں جو ایک صحافی کے کیے سوال کا what do I have to do? نہیں, obviously میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹری پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, وہ تو آتھرائز پرسنز ہیں جو اندر آتے ہیں. وہ جو ہمیں پریس گیلری کے, اور پریس گیلری کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جی کہ جو جس کا دل کرے وہ اندر آ جائے. صحیح. پریس گیلری آف دی اسمبلی ہیز ممبرس. وہ دا جینٹلمین ہو از آسکنگ دیٹ کوسچن, ہمیں پریزیڈنٹ پریس گیلری نے اور سیکرٹری جنرل آف دا پریس گیلری نے جو اپوائنٹڈ بائی دا پریس کلب آف لاہور ہیں, اور وہاں پہ ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, وہ ہمیں لسٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 80+ اس وقت جرنلسٹ ہیں پریس گیلری کے جو ممبر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے #No to Drug Mafia کا ٹرینڈ چلا دیا اس سارے وزٹ سے ایک روز پہلے, اب الزام یہ ہے کہ یہ ریسزم تک باتیں تو نہیں جانی چاہیے نا, انٹر پروونشل ہارمنی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. There is no racism attached to it. اچھا, آپ کنڈکٹ دیکھیں گے میرا بھی, اور آپ کنڈکٹ دیکھیں گے کسی اور کا بھی, آپ ایس کنڈکٹ دیکھیں گے اسپیکر بھی میرا نا, رائٹ. میرا کام تھا ان کے لیے گیٹس کھولنا, ہاؤس کے میں نے کھول دیے. اب وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا, اس انسیڈنٹ میں جو اگلی سینز ہوئے وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں, دے آر ٹیلیوائزڈ. اور وہ ٹیلیوائزڈ سینز میں نظر کیا آ رہا ہے دیٹ دیر آر فیو سیکورٹی آفیشلز جو ایک شخص کو جو اپنے آپ کو اسمبلی کا ممبر کہہ رہا ہے, جو کہ ہے نہیں, وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا نام, میں پی اے ان کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس سیٹ سے رکن ہوں, اور وہ اندر انٹر ہونے کے لیے امپرسنیٹ کر رہا ہے. اور وہیں پر ایک موجود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل وہ نہیں ہے, یہ ٹی وی اسکرینز پہ آ رہا ہے, ویڈیو کے اندر ہے, اور کوئی حیدر مجید صاحب, اور کوئی somebody, any XYZ. اور جب ایک امپرسونیٹر یہ کلیم کر کے, اور جب ان سے ان کی ڈیٹیل مانگی جائے, آئی ڈی کارڈ مانگا جائے, وہ نہ دے سکیں. جب ان سے کہا جائے آپ اپنے اسمبلی کا کارڈ دے دیں, وہ نہ دے سکیں. اور پھر جب اسمبلی کا اسٹاف رسپیکٹفلی ون آف دی ایسوسیٹس ود دی چیف منسٹر کو کہیں کہ آپ آ کے ان کو ویریفائی کر دیں, وہ بجائے ویریفیکیشن کرنے کے وہاں پر لوگوں کو دھکے دیں, ان کی وردی پھاڑیں. ٹیئرنگ اپارٹ این آفیشیل یونیفارم از اے کرائم. اٹ از اے سیریس کرائم. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز دا لا سیز. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ, اور دیکھیں میں بتاؤں, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کنڈکٹ آپ نے دیکھنا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ آپ نے کسی کی تحقیر کرنی ہے, ان کے لیے تو حدود مکہ مکرمہ کی نہیں ہے, مدینہ منورہ کی نہیں ہے. Yes, you've said this in the press conference. But I'm saying it again very loudly. And I'm saying it. But ان کو آپ نے ٹی ایل پی سے بھی ایسوسیٹ کیا جس پہ ان کو اعتراض ہے. دیکھیں میں ٹی ایل پی کے ساتھ کیوں کسی کو ایسوسیٹ کروں گا. ٹی ایل پی کے ساتھ میرا یہ کہنا ہے کہ if somebody who opens a fire at policemen اور اس کے اوپر law enforcement on a policeman or a uniform, اور اگر وہ ٹی ایل پی سے ہوگا تو بین ہوگا, اور اگر وہ پی ٹی آئی سے ہوگا تو اس کا یہ سیاسی حق ہوگا. مزمل صاحب, میرا گھر جلانے کا, مجھے گولی مارنے کا کسی کا کوئی سیاسی حق نہیں ہے. ٹھیک, اینڈ آئی ایم گارڈنگ دس اسمبلیز پریمیسز, آئی ایم کسٹوڈین فار دیٹ.
اور اگر وہاں پر آ کر کوئی ہلڑ بازی کرے گا تو آئی کین انشور، اور میں لا کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں کوئی چیز انلیگل نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر آ کے آپ کا حق ہے. دیکھیں جو جن گیلریز پہ میں نے ان کو الاؤ کیا، نارملی وہاں پہ اسٹرینجر نہیں جا سکتے. اسٹرینجر ہوتا ہے اینی بڈی ہو از ناٹ دا ممبر آف دیٹ ہاؤس. میں نے ان کے لیے وہ گیلریز کھولی، میں نے کہا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو آپ وہاں پر میٹنگز کرنے کے لیے ارینج کر کے دیں، ان کو ممبرز لابی تک لے کر جائیں. Nobody has an inherent right other than a member. صرف member has an inherent right to be there. اس کی جو پروجیکشن ہے نا، اب اس پہ سہیل آفریدی نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ہمیں ڈس آنر فیس کرنی پڑی وہاں جا کر، تو غلط بات یہ شایع نشان نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں، as far as سہیل آفریدی is concerned، نیریٹو بنا لیا نہیں. دیکھیں بات سنیں، اس نیریٹو کو we are I'm just refuting that narrative. ٹھیک ہے نا. اب ایک حق بات کی بات کرنی ہے. آپ ایک نیوز ببل کریٹ کر لیتے ہیں، نیوز ببلز میں بریکسٹس بھی ہو جاتے ہیں، جس کا بعد میں اس پورے نیشن کو بہت بڑا کاسٹ پے کرنا پڑتا ہے. آپ اگر اس ایک انوائرمنٹ آف نیریٹو میں ایک ببل کریٹ کر کے سچ اور جھوٹ، لیکن آئی ول کیپ آن سیئنگ دا اسٹریٹ تھنگ، سیدھی بات، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ. میرا صرف ایک مدعا ہے مزمل. دیکھیں سہیل آفریدی اگر کوئی نیریٹو بناتے ہیں اور وہ نیریٹو اس حد تک بناتے ہیں کہ ان کو بطور پختون پنجاب میں ان کو صحیح سلوک نہیں کیا گیا، دس از ایبسلوٹلی، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. وہ ہمارے بھائی ہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. اور عظمت صاحبہ نے جنگلی کا لفظ یوز کیا. دیکھیں میری بات سنیں ٹھہریں، میں نے آپ کے سامنے، میں آپ کو I invite you tomorrow، آپ کل آئیں. میں کیونکہ اسمبلی کی جو ہے وہ ایک ریڈ زون ہے، اس کی ایک ایک فٹ جو ہے اسمبلی کی، دیٹ از مانیٹرڈ بائی CCTV and those are very high definition cameras. Every single act done، ایک ایک کام وہاں پر جو کیا گیا ہے وہ سب آپ کو نظر آئے گا کہ کس نے وہاں پر کس کو گالی دی، آپ کو نظر آئے گا کہ کن لوگوں کی وردیاں پھاڑی گئی. تو اس پہ آپ کیا کریں گے، کیونکہ تحقیقاتی رپورٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ ہماری اسمبلی کی ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی نے کی ہے، اینڈ ایوری تھنگ ول گو ان اکارڈنس ود لا. تو ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح پہلے 26 اراکین معطل ہونے کے ورج پہ آئے تو اب دوبارہ سے وہیں تو نہیں معاملات جا رہے. ایک نیریٹو یہ بنا ہے آپ کی if you can stand it، وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کو اگر کمپیئر کیا جائے آپ سے، تو وہاں ایاز صادق صاحب از پلینگ دا رول آف اے ڈو اینڈ یور اے ہاک، بیکاز آپ ہائی ہینڈڈنس یوز کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اراکین کی معطلیاں ہوں یا آپ کی پریس کانفرنسز ہوں، تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ بہت سخت آدمی ہیں، وہ کوئی سپیس نہیں دیتے اپوزیشن پالیٹکس کی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نو بیئر می آؤٹ آن دس. میں کہاں سخت ہوں؟ میں تو میری مشکل یہ ہے کہ میں ایم ڈیلنگ ود سچ اے پرابلم، جس پرابلم میں ہراسمنٹ ٹو دا وومن ہے، میں کیسے اس کو نظر انداز کر دوں؟ جس کے اندر ننگی گالیاں، گندی ننگی گلیز گالیاں، جس کے اندر جتھا بند ہو کے خواتین پر حملے کرنا ہے، جس کے اندر 50 60 لوگ 5 کلو کی بڑی کتابیں اٹھا کر لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. سو اف آئی مینٹین دیٹ آرڈر، اس ساری چیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سخت ہو جاتا ہوں. ایک بات. اچھا اگلا سوال کیا ہے؟ ان حالات کے باوجود جو اپوزیشن کے رائٹس ہیں، ان کو میں نے، جو کہ پچھلی گورنمنٹ جب PTI کی گورنمنٹ تھی، میرا الیکٹڈ مینڈیٹ تھا کہ مجھے پروپورشنیٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ملیں، ایک نہیں ملی. ان کی چیئرشپ ملے، ایک نہیں ملی. میں نے آن دا day 1 I gave them all to them. تو یہ وینجنس تو نہیں ہے پھر؟ Not at all. میری دیکھیں بات سنیں مزمل، I'm glad that you are asking these questions. اسمبلی کے فلور پہ جو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فار اسپیکنگ ہوتی ہے، 65% از ود اپوزیشن. 65% میں نے ان کو موقع دیا. کسی ایک ممبر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے بغیر بولے اس کو بیٹھنے نہیں دیا. یہاں پر سپیکرز ایسے رہے ہیں کہ جن کا رخ صرف دائیں طرف ہوتا تھا اور بائیں طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. آپ ان سے کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو بلائیں، یہاں پر کسی ایک کو جو اس اسمبلی کا ممبر ہے، اینڈ آن ایئر میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں. اور اگر آپ کو وہ یہ کہہ دیں کہ ہاؤس کے کنڈکٹ میں میرے اندر کئی پارٹیجن ہے، یا میں ایز کسٹوڈین جتنی دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بھی اسمبلی کے بزنس میں، اب یہاں پر سوال کیا، دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ڈیلنگ ود اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اچھا، ایک راؤڈیزم ہے،
ایک رائٹ ہے. بٹ اٹ از بلیوڈ کہ پنجاب تو ایک ایسا میدان بن چکا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو ان کی لیڈرشپ آدھی سے زیادہ جیل میں ہے, یہاں پہ ریزسٹنس بھی کم ہے, پختونخوا میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں میرا مزمل ماننا یہ ہے, ایوری سنگل پرسن جس کے اوپر کوئی بھی کرمنل اوفینس, ہینیس اوفینس ہے, صحیح, جس کے اوپر یہ چارج ہے کہ اس نے لوگوں کی پراپرٹی جلا دی, جس پہ یہ چارج ہے کہ اس نے بینکس کو آگ لگا دی, جس پہ یہ چارج ہے کہ اس نے ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے, آئی گیو دم دی پروڈکشن آرڈرز اینڈ آئی کال دم ٹو دا سیشن. ٹھیک, یہ چارجز میں نے تو نہیں لگائے نا, اچھا, یہ ان کا کنڈکٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے نہ مجھے یہ حق حاصل ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا سیاسی حق ہو کہ آپ میرے گھر کو جلائیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے. آپ کو لگتا ہے جو رول ایاز صادق صاحب پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیسیلیٹیشن ہو جائے, بیٹھ کے بات کر لیں, مذاکراتی عمل ہو جائے, تو اس سے اگر جکسٹاپوز کریں, آپ سے کمپیئر کریں مذاکرات کے حوالے سے جو آپ رول پلے کر سکتے ہیں, ڈو یو تھنک یو ول ڈو دس ان فیوچر, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاسٹ کیس ہے, میں نہیں کروں گا؟ میری بات سنیں, دیکھیں محمد صاحب, مذاکرات کا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تو ہو ایم آئی ٹو سے نو ٹو اٹ. اگر ایاز صاحب کہہ رہے ہیں تو ہو ایم آئی ٹو سے نو ٹو اٹ. لیکن میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں, اور میری رائے, اور وہ کیا ہے, بڑا کلیئرلی فرینکلی اسپیکنگ, دیکھیں اگر آپ کی سیاست اس جرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آپ اس جرم کو اپنی سیاست کے لبادے میں چھپانا چاہتے ہیں, ٹھیک, میرا سیریس کنسرن ہے, میں لٹرلی اس بات پر آئی ایم شاؤٹنگ ٹو دا ٹاپ آف مائی وائس. اچھا, اگر آپ کو فوج کا کندھا میسر ہو حکومت میں آنے کے لیے تو وہ فوج اچھی, اور اگر آپ کو وہ کندھا میسر نہ ہو اور اگر وہ اپنا نیوٹرل پلے کرے تو وہ جانور. لیکن کوٹ لکھپت والے تو بڑا لو ٹونڈ ہے نا, وہ تو دیکھیں میری بات سنیں, میں مزمل صاحب, I will not beat it behind the bush. جی, I'm as open as one could be. ٹھیک, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کس چیز پہ مذاکرات, کیا آپ 9 مئی پہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے سے میری ڈگنیٹی چھینی, آپ نے میری ٹوٹل پرائڈ ایروڈ کر دی, آپ نے میرے 29 چھاونیوں پر ایک دن حملہ کر دیا, یہ سیاست ہے؟ آپ جا کے فوجی ہوتی کیا ہیں؟ آئی ایم نو اسپوکس پرسن ٹو دیم, لیکن آئی ایم سمپلی سیئنگ ون تھنگ ایز اے نیشنلسٹ پاکستانی اپنی اپروچ کے ساتھ. ٹھیک, کیا فوجیں کیوں ہوتی ہیں؟ فوج بغیر تفخر کے کچھ ہے کیا؟ فوج بغیر اپنی اس تم تراک کے, اپنی شیولری کے, اپنی اس گریٹنس اینڈ گرینڈنس کے علاوہ فوج کچھ ہوتی ہے؟ یہ ڈرم بیٹس کیا ہیں, یہ کیا ہے, میڈلز, یہ بیجز کیا ہیں؟ آپ نے سب چھوڑ کے آپ نے ریت میں اٹھا کے ان کو پھینک دیا, آپ نے شہیدوں کے اوپر قبروں پہ جا کے ڈنڈے بھی برسا دیے. دیز آر نو آفینسز ایٹ آل. ٹھیک, کم آن یار, ٹاک ٹو می. نہیں, لیکن اس کے اوپر اگر آفیشیل نیریٹو گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ایک معافی مانگیں, یہ سارے گناہ معاف کر دیں, میں دیکھیں اس معافی مانگنے والے نیریٹو میں مزمل صاحب دیکھیں ہے, I said that I have my own opinion and I'm a very firm man. And you don't attach it to an apology. دیکھیں, جی, and I'm frankly saying it. صحیح, and I'm saying it very loudly. جرم کو سیاست کے لبادے میں اگر آپ نے پردہ دینا ہے تو پھر ٹی ایل پی کو کیوں بین کیا آپ نے؟ ٹرو, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس کو ایک چھوڑ دیں, آپ اس میں رکس کریٹ ہونے دیں, آپ ہونے دیں جو ہوتا ہے. لیٹ بی دا انسٹیبلٹی آرڈر آف دا ڈے. پھر جو بھی شور, میں کم شور کر سکتا ہوں, میں سنگل ہینڈیڈلی انڈیویجولی کسی سے بھی زیادہ افراد اکٹھے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, صلاحیت رکھتا ہوں. ٹھیک, بردر میں جو کہہ رہا ہوں, جی جی, میری بات کے اوپر غور کریں. تو کیا آپ یہ میں سمپل ون ورڈ از دا کی ٹو اٹ. جی, آئی ایم نو پارٹی اسپوکس پرسن, میں اسپیکر, کیونکہ اگر یہ میرے ہاؤس میں انہوں نے نہ کیا ہوتا میں اس سے پہلے پریس کانفرنسز کرتا رہا ہوں, میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات کرتا رہا ہوں, میرا کنوکشن کے ساتھ اعتبار ہے, میں اس پہ اتنا کنونسڈ ہوں جیسے مزمل صاحب سورج کے ساتھ روشنی, کہ سپریم کورٹ نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں کانسٹیٹیوشن پہ سب سے بڑا فراڈ پلے کیا ہوا تھا. اور اگر یہ پارلیمنٹ نے سپائن شو کی 26ویں ترمیم کی, بہت اچھا کیا, نہ کرتے تو میرا ان پہ شدید اعتراض تھا. میں اس طرح کی بات چیت پریس میں اسپیکرز ڈونٹ اسپیک نارملی, بٹ میں پہلے یہ کرتا تھا. ونس دے ہیو کم اینڈ رینسیکڈ مائی اسمبلی, یار ہاؤ کین آئی الاؤ اٹ؟ دے شوڈ ہیو بیہیوڈ, دے شوڈ ہیو کمپلائڈ ٹو دوز کمٹمنٹس. اور ان کو مزمل صاحب کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں اتفاق سے اس دن تھا نہیں, اگر میں وہاں ہوتا میں چیف منسٹر کو خود ریسیو کرتا, میں ان کو ویلکم کر کے اندر چھوڑ کے آتا. وہ اچھا ہوتا. بالکل, میں اس دن اتفاق سے نہیں تھا, مجھے I had some compulsion to be out of the city. لیکن میری ایک بات پہ آپ ذرا غور کریں. دیکھیں,
ایز این آنریبل مین میں نے آپ سے پہلے کہا, آپ نے اس کو سمپلی ایک جملے میں سائڈ پہ رکھ دیا. جو کنڈکٹ اور مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ مدینہ منورہ کے اندر بھی بولا, یہ مائنڈ سیٹ پنجاب اسمبلی میں بھی بولا, اور یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف میں سمپلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ جس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ جھگڑا اگر آپ کے اوپر پارسائی کا زوم ہوتا آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس پارسائی کے زوم میں سیلف رائٹیسنس کی پوری لڑائی میں آپ کا اپنا کنڈکٹ بہت داغدار ہے. تو آپ سولوشن کیا پریزنٹ کرتے ہیں کہ پھر تو بین کرنا چاہیے؟ نہیں, not at all. Because if they are a violent entity. Not at all. ٹھیک ہے. The ones, those, جو مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو تھے, somehow they converted into mob. میں نے کہا میں یہ اس بات کو, یہ آپ کی غلط میں دلیل کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا کیسے نہیں مانتے؟ میں نے کہا because I've lived that history. میں اس دن زندہ رہا ہوں اسی تاریخ کے دائرے میں. میں نے دیکھا کہ ایک ہفتہ قبل حمایت عدلیہ کے نام سے ایک ریلی نکلی, اور اس ریلی کا روٹ کیا تھا؟ دی کراسڈ ایچسن کالج. میں اس دن ان کو کلوزلی دیکھ رہا تھا. دی کراسڈ ایچسن کالج, دے وینٹ تھرو دی مغل پورہ برج, دے وینٹ ٹو دی کینٹ کورٹس, دے ٹرن فرام دی ہاؤس آف دی کور کمانڈر, دے کیم بیک فرام ون سائڈ, اور اسی طرح سے ایک ریلی نکلی جو گلبرگ سے نکلتی ہوئی میاں میر برج کو کراس کر کے کور کمانڈر. میں نے کہا اگر یہ کوئی ریلی تھی اور یہ حمایت عدلیہ ریلی تھی, تو اس میں اعجاز چودھری میرے بڑے دوست ہیں, میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے. میاں محمود الرشید میرے کولیگ رہے ہیں, اور میں ان کو بہت I have huge respect for him, میرے بھائیوں جیسے رشتے ہیں ان سے. میں نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں چھاؤنیوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ اس پہ ایک پوائنٹ لے لیں. شفیع جان صاحب نے کل کہا کہ ہم کنٹونمنٹ جانا چاہ رہے تھے, ہمیں نہیں جانے دیا. ثابت یہ ہوا کہ جب روکنا ہو تو ہمیں روک لیا جائے گا. دیکھیں یار, ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. میں اس کور کمانڈر لاہور کی طرح I don't want to be blamed tomorrow. میں نے اسمبلی میں انفورسمنٹ کے لیے تب کہا جب میں نے دیکھا کہ رینسیک کرنے والے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جن کے متعلق جن کے ID کارڈز کی ڈیٹیلز پہ پتہ چلا کہ they are convicted persons. اچھا. میں نے کہا اگر وہ انٹر ہو رہے ہیں تو کیونکہ میری آنکھوں نے مشاہدے کیے ہیں. میں نے دیکھا کور کمانڈر کے لاہور کے گھر میں وہ لوگ پکڑے گئے جو کہ پاکستان کے نیشنلز نہیں تھے. They came in, they burned the flags of Pakistan. اور وہ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے مسجد کو آگ لگا دی, نعوذ باللہ, جنہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا, جنہوں نے فوجی وردی اٹھائی, سوٹیوں پہ لٹکائی, نیچے سے آگ لگا کر کہا کہ یہ پڑھیے. I have seen all that with my eyes. I was afraid. میں نے ان سے کہا کہ انشور کریں, لیڈر آف اپوزیشن کو بلائیں, ان سے ایشورنسز لیں, ان سے پوچھیں کہ یہ تو ایک بڑا ہجوم لے کے اندر گھس رہے ہیں, ان کے وہ لوگ جو ان آتھورائزڈ اندر نہیں جانے چاہیے. اچھا, اور یہ جو کل انہوں نے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, مجھے نہیں پتا, I don't know, لیکن میں آپ کو ایک ایز اے فیکٹ بتاؤں. the person who جب آپ موب مینٹیلٹی بنا لیتے ہیں اور جب آپ ان کو لے کر چلتے ہیں, ایک مجمع جو 500,000 سے اوپر بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی ہائی کورٹ کے چوک میں میرے بزرگ ہیں, میرے ایم این اے بھی ہیں. ہی از اے لائر بائی پروفیشن, اینڈ ہی سیز دیٹ آئی واز دیر وین اٹ واز آرڈرڈ ٹو شوٹ ایٹ سائٹ, اور مارشل لا امپوز ہو رہا تھا. کب کی بات؟ یہ دیٹ از بیک ان 1958, 59, 60. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. I saw a soldier putting his knee down, taking up the rifle and shooting towards the people. ایک گولی چلی, دوسری چلی, and then the gentleman put the gun down. 300-400 لوگ تھے آگے. صحیح. انہوں نے کہا we can't shoot. انہوں نے کہا I was there standing from the gates of high court peeping through that وہ جنگلہ, اور ہم سب لوگوں نے نیچے گر کے اپنی جان بچائی, لیکن فوج نے کہا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم ان پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. صحیح. جب آپ رینسیک کر رہے ہیں, جب آپ ایک اتنا بڑا مجمع لے کر, I saw علی ناصر رضوی, then DIG here in لاہور, اس کے اوپر جو حملہ, اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی. پھر جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ, اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی. وہ ویڈیوز وائرل ہوئی جس کے اندر جو فوج کی گاڑی کے پیچھے پیٹرول بامبس کو لے کے, پھر جہاں پہ جب پروسیس سرور جاتے تھے یہاں پہ رینجرز, وہ اس طرح تھا کہ آگے ایک دیوار بنی ہوئی ہے افراد کی, اور وہ آگے رکھی ہوئی ہیں اپنا
उन्होंने आगे वो लोहे की शीट्स रखी हुई हैं और उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे। मतलब ये माफी मांगने से फिर मामला हल नहीं होना चाहिए। मेरी सुन ले बात, देखिए आई एम जस्ट नरेटिंग द फैक्ट्स, अ पर्सन कैन लाई, नहीं देखिए record means substantiation. जी, record is not just a word that could be said. ठीक, record has its implications. क्या ये सब जो मैं कह रहा हूँ इसमें से किसी एक बात को आप जुटला सकते हैं? If anyone can, ठीक, I am open to talk. ठीक, नंबर वन। ठीक, अच्छा, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ ब्रदर, जी, किसी का हक नहीं हो सकता सियासी कि मेरे घर को आग लगाए। सही, प्लेन एंड सिंपल। ठीक, जुर्म में और सियासत में फर्क करें, इस अनार्की में और प्रोटेस्ट में फर्क करें, ठीक है, टेकिंग एंड स्नैचिंग अवे माय राइट, ठीक, उसमें और इसके अंदर फर्क करें, इसके अंदर फर्क करें। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 जो है, अब इसके ऊपर एक कंपैरिजन इसका वो बीडी सिस्टम से किया जाता है अयूब खान साहब वाले, तो ये जो गैर जमाती बुनियादों पर इसका किया जाना, आपको लगता है ये आइडियल है? इट वुड हैव बीन इन द बेस्ट इंटरेस्ट कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी साहब से ये बात करते। बट योर व्यू एज एन इंडिपेंडेंट इज वेरी कैंडिड एंड आई हैव स्पोकन माय व्यू। मैंने इस पे एक प्रेस टॉक भी की है, ठीक, एंड आई हैव स्पोकन टू ऑल कंसर्न्ड। आपके शायद हाफजे में होगा कि सूबाई असम्बली पंजाब ने अभी पिछले दिनों में एक करारदाद पास की है जिसकी बड़ी अहमियत है जी, और जो करारदाद मुतफ़िका तौर पे पास हो, इंटरेस्टिंगली द मेंबर्स ऑफ द पीटीआई, द मेंबर्स ऑफ पीएमएलएन, द मेंबर्स ऑफ पीपल्स पार्टी, दे ऑल वोटेड फॉर इट। इट इज़ अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, और उसमें हमने क्या कहा, जब वो मेरे सामने आई तो देन आई टुक द टोटल ओनरशिप ऑफ इट। और करारदाद क्या है कि हम चाहते हैं कि आइन के अंदर एक चैप्टर ऐड किया जाए, सही, जैसे चैप्टर है फेडरल गवर्नमेंट का, जैसे चैप्टर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जैसे चैप्टर है आर्म्ड फोर्सेस का, जैसे चैप्टर है आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। स्टेट कंप्लीट नहीं होती विदाउट दिस। आर्टिकल 140 बहुत नाकाफी है। हम चाहते हैं कि इसको दोबारा से ऐसे छीना ना जाए जैसे पीटीआई के दौर में लॉ को ख़त्म करके इलेक्टेड लोगों का मैंडेट छीना गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये सीसो ख़त्म हो। पिछले 6 सालों में मुजम्मिल देयर हैव बीन 6 laws. 1 law taking us absolutely to the North Pole. Second law taking us to the South Pole. Inconsistency, and it is an absolute disaster. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ। ठीक, हमारी एक पीएससी ने, आवर पीएससीज आर वर्किंग वंडरफुली, ये तो खुद उसमें से भाग गए अपनी नलायकी की बुनियाद पे, नहीं तो इनको होना चाहिए था। आई मेड देम द चेयरमैन ऑफ दैट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑपोजिशन लीडर को बनाया। अब हुआ क्या, जब उसने अपने रिपोर्ट्स निकाले तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जो डिस्पर्समेंट्स हैं, स्पेशली इन बुज़दार्स टाइम, 50% एंड अबव दोज अमाउंट्स हैव नॉट बीन डिस्पर्स्ड, जो कि फाइनेंस कमीशन के हिस्सा थे। अच्छा, और ये एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। सही, मेरा ये मानना है, देखें, आपके मसाइल का हल स्टेट का जो अपने सिटीजन के साथ, यानी रियासत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, रियासत के साथ शहरी का जो ब्रदर मुआहिदा है ना, ये तब मजबूत रहेगा जब आप उन लोगों को इसके अंदर हिस्सेदार बनाएंगे। बिल्कुल, और हिस्सेदारी ये नहीं हो सकती कि 1500 लोग जो हैं, ठीक है, ये 25 करोड़ लोगों का नस्क चलाएं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एक कन्फ्रंटेशन चल रही है पंजाब गवर्नमेंट में और ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के ऊपर अदलिया के साथ, इसमें अब एक क्रिटिसिज्म ये है कि डीसीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत नहीं मिल गई, जैसे को चेयरमैन जो हैं वो डीसीज़ बन गए, फिर इसके अलावा एक कमेटी बनानी थी, 90 दिन में उसने फैसला करना था ऑनरशिप के हवाले से, लेकिन डाटा ये बताता है कि डीसीज़ ने सारा काम खुद ही निपटा दिया। अच्छा, देखिए, इसकी दो इसके इश्यूज़ हैं। नंबर 1 कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जो दीवानी मुकदमात हैं जी, जो इस नेचर के, जिसमें सिविल लोगों के राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसमें एक नुक्ता नज़र अवामी सतह पे ये नुक्ता नज़र है और बड़ा शिद्दत से है कि लोगों की 2-2 दिहाइयाँ 3-3 दिहाइयाँ मुकदमात हल नहीं होते। ठीक, ऑब्वियसली प्रोसीजर ऐसा है। There's a civil court, sessions court, high courts, and then supreme courts, and then there are revenue authorities. वो एक लंबा चलने वाला सिलसिला रहता है।
تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے جس کے ساتھ ان معاملات کو جلدی حل کیا جا سکے. صحیح. اب عدالت کا اس میں اعتراض جو آیا وہ غالباً یہ آیا کہ اس میں کچھ ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈی سیز نہیں کر سکتے. جی. عدالت کا اعتراض یہ آیا کہ ریکارڈ کیپرز جو ہیں دے کوڈ ناٹ بی دی ایڈجوڈیکیٹرز. صحیح. دو باتیں آ گئی. اور جوڈیشل فنکشن جو ہے ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ فنکشنز علیحدہ علیحدہ رہیں گے. اسی لیے ایگزیکٹو میجسٹریسی آپ کو پتہ ہے ختم کی گئی تھی اینڈ تھنگز لائک. سو دیر آر آرگومنٹس, ویری ویلڈ آرگومنٹس آن بوتھ سائڈس. آپ ٹرائیبیونلز کے حق میں ڈی سیز کے ہیں؟ میں پروڈنس کے حق میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں. وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں پروڈنس یہ کہتی ہے کہ ریفارم ایسی ہونی چاہیے. ریونیو ایکٹ کے اندر بھی ریفارم کریں. یہ ایکٹ از ویری گڈ لا if it is complied in letter and spirit. اگر اس میں ٹریبیونلز ویسے بنے جیسے بننے چاہیے. اس میں آؤسٹر آف جوڈیشری کا سوال نہیں ہونا چاہیے. اس میں ورسز جوڈیشری نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑا ہیٹڈ ایشو یہ ہے کہ ہر دفعہ جب پنجاب حکومت پی ایم ایل این کے پاس ہوتی ہے تو نئی اتھارٹیز کا قیام ہوتا ہے. اور اس بار جو ہم نے نئی چیز ہوتی ہوئی دیکھی وہ سی سی ڈی کا فنومینا ہے. ہاف فرائی اور فل فرائی کی ٹرمز ہم سن رہے ہیں کہ اسپیسیفک نمبرز آف ایف آئی آر ہوگا تو آپ یہ کام کر دیں تو جوڈیشل معاملہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. میں نے خود بذات خود ڈیٹا جو ریڈ کیا تقریباً 1000 کا نمبر بنتا ہے which CCD has gone down in Punjab in the last 1 year. Isn't this a point of concern for you? اچھا میں اس ڈیٹا کو درست نہیں سمجھ رہا کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ دیکھوں اور میں نے پوری طرح سے ٹریبیون کا وہ شیئر کر دوں. جو رپورٹڈ ہے اٹ از ناٹ کریکٹلی رپورٹڈ. ایک اچھا دوسرا میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کی جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی پریونٹیو میئرز لینے کے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا آفٹر دی انیکٹمنٹ آف دس لا جو ڈیٹا ریویل کر رہا ہے وہ ڈیٹا یہ کر رہا ہے کہ دیر از 90% ڈپ آف کرائم. اٹس آلویز مومنٹری. یہ وقتی ہوتا ہے. دیکھیں یہ 90s میں بھی میں مزمل ایک بات بتاؤں. فرینکلی اسپیکنگ اس سے پہلے شہرات محفوظ نہیں تھیں. جی. اس سے پہلے روڈ سائڈ ڈکیتی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سنیچنگ کلنگ بہت زیادہ تھا. صحیح. اس سے پہلے ریپس ان ڈکیتی اس طرح سے ہو رہے تھے کہ ہر روز 10 مقدمے درج ہوتے تھے. ٹھیک. اس سے پہلے رینسم کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے تھے. ڈرگ کا حال یہ تھا کہ اٹ واز جسٹ ٹیکنگ اوے آور سوسائٹی. ٹھیک. اب ان کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یعنی جو کرمنلز کو بیفور کمٹنگ دا کرائم ان کی ایکٹیویٹی کی بیسس پہ اپریہینڈ کرے. ٹھیک ہے. لا ٹو سم ایکسٹینٹ میرا تو ان سے مطالبہ یہ تھا, حکومت سے میں نے یہ درخواست کی اینڈ آئی میٹ ود دا چیف منسٹر بیکاز میں تو گورنمنٹ کو ان گڈ سینس آف ورڈ ایڈوائز کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز ڈی ویپنائزیشن کی طرف جائیں. بالکل. مجھے بڑا خوف آتا ہے جب میں ان ڈالوں کے پیچھے مسلح لوگوں کو بیٹھے دیکھتا ہوں. ایسی میں ایک سہما ہوا شہری ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر کسی کو آرمز لائسنس پہ اور آرمز پہ کسی کا پریروگیٹو ہے تو وہ صرف اسٹیٹ کا ہے, صرف یونیفارم. بالکل. ایک اور چیز جو مسئلہ رہا کرتا ہے ہمیشہ وہ یہ کہ ایکسیس نہیں ہوتی پولیٹیکل آفیسز تک. آئی سو اے کلپ وہ اسپیکر اور عوام والا وہ جو آپ کا انیشیٹو ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے. وٹ کوڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں مزمل آئی ہیو ہیڈ ویری ہارڈ کوسچنز دیر فارم 45-47. میں نے اس بچے سے جس نے سوال کیا ہی واز فرام اے ویری پریسٹیجیس یونیورسٹی. میں نے ان سے کہا بیٹا دیکھیں ایز اے ممبر آف اسمبلی میرے پاس کیونکہ ادھر ایک آتی ہے آف آل دوز پٹیشنز ایک ریکارڈ آتا ہے تو ٹوٹل نمبر آف پٹیشنز فائلڈ فار دا پروونشل اسمبلی پنجاب از 37. ٹھیک. اینڈ آؤٹ آف دوز 37 12 آر اگینسٹ پی ٹی آئی. اچھا. اینڈ 5 آر اگینسٹ پی ایم ایل کیو. جی. filed by the PMLN. صحیح. And there are 6 against People's Party filed by PMLN. So actually if there could be any case, and then I have gone through those petitions, none of the petition is challenging the forms 45-47. اچھا. irregularities کی بات ہے وہی جیسے جسٹس ناصر الملک کی رپورٹ میں وہ 64 irregularities organized rigging کو refute کر دیا اس طرح کی باتیں کر کے. جی. And I said that I have a house of 371.
And out of 371, if the number is just of 14-15 petitions, ठीक है, और कोई बंदा भी जो एग्रीव्ड है, यानी अब मुझसे आप मेरा इलेक्शन छीने जी, तो मैं कैसे ट्रिब्यूनल में नहीं जाऊंगा? मैं जाऊंगा, सही, आई विल टेक इट टू द क्लीनर्स, मैं लड़ूंगा आखिरी हद तक और मैं उस नाइंसाफी के खिलाफ। जब आपके पास वो अफराद ही नहीं है जो ये कह रहे हैं कि 45-47 क्या हुआ, तो सिर्फ एक नैरेटिव बनाएंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब ये सेशंस होते रहेंगे अब स्पीकर और हम वाले, regardless to the tough questions. And that boy went on and went to his vlog. अच्छा, And he said कि हमें तो बेवकूफ बनाया गया इतना बड़ा झूठ बोल के। ठीक, And then ये सेशंस जो हैं, it's a regular feature. ठीक है, I am making it all inclusive, civil society, आपको भी दावत देता हूँ किसी दिन आए, स्टूडेंट्स, everybody is there, ठीक है, and I would love to have you there. चलें ये ज़रा नेशनल लेवल पे भी एक सवाल, बिकॉज यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। सोहेल वड़ाई साहब एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें एक तासुर उन्होंने ये दिया है कि बेशक शहबाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन पावरफुल क्वार्टर्स अब सोच रहे हैं कि नैरेटिव नहीं बन पा रहा इनसे, नैरेटिव में अपर हैंड पीटीआई का ही है, सो वी नीड अ न्यू गोल्डन बॉय ऑफ सम सॉर्ट जो आके हमें रेस्क्यू भी करे और इसके अलावा हमारे लिए स्पेस क्रिएट करे नैरेटिव के मैदान में। लग रहा है कोई तब्दीली होने लगी है इतनी बड़ी? सोहेल साहब मेरे भाई हैं, लेकिन उनके बहुत सारे तज्जियों से मेरा अक्सर इख्तलाफ भी रहता है। अच्छा, सही। सो आई डोंट फाइंड एनी रीज़न टू दिस। देखिए, इस वक्त जो चीज़ मेरे लिए हौसला अफजा है, ठीक, वो मेरी स्टेबिलिटी है, जो मुझे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल रही है, इवन दो दिस पॉलिटिकली वॉलेटाइल सिचुएशन, बट स्टिल आई एम आउट ऑफ दैट डेंजर ऑफ डिफॉल्ट, आई एम करेक्टिंग द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, मेरी टैक्स बेस करेक्ट हो रही है, IMF तस्लीम कर रही है कि मेरे इन एक्स नंबर ऑफ रिफॉर्म्स मेजॉरिटी हैज़ बीन डन, देयर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट जिनकी मैं टेक केयर कर रहा हूँ, मैं डिफ़िकल्ट फैसले कर रहा हूँ, मैं वो बड़े बड़े फैसले जिनके साथ पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा सकती है, जैसे कि अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन है, जैसे वो जिनकी वजह से बहुत स्टेट के ऊपर एक बर्डन है, ऑल दोज डिसीजंस जिनके अंदर से गवर्नमेंट को निकलना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर्स कट आउट, दैट ऑल इज हैपनिंग। सो शहबाज साहब इज पुशिंग इट वेरी फाइन। ठीक है, आई डोंट हैव मच टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ वन लाइनर में आप बता दें एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इमरान खान। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान इन मसाइल का खुद ही हल बता सकते हैं, जो मसाइल उन्होंने खुद पैदा किए हैं, और उन्होंने क्या पैदा किए हैं। ठीक है, इन वन लाइनर। ठीक है, उन्होंने इस मुल्क की अदालत के खिलाफ साजिश की है, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश की है, इस मुल्क की सियासत के खिलाफ साजिश की है, इस मुल्क की फौज के खिलाफ साजिश की है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश की है। ठीक है, दीज आर ऑल चार्जेस ऑन हिम, somebody need to explain। ठीक है, और नए सूबे अगर पंजाब की डिवीजन होती है, मलिक अहमद खान साहब उसको अपोज करेंगे या सपोर्ट करेंगे? बिकॉज़ वो मैंने सुना कि हो रही है। मैं देखिए, मैं इंतज़ामी बुनियादों पर सही हर उस बात को जो कि मेरी सियासी जमात करेगी, अच्छा, मैं मुंतज़िर हूँ कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी इंतज़ामी बुनियादों पे क्या रिफॉर्म सजेस्ट करती है। ठीक, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है मलिक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।